اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھنے والے کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، بہت اہم بات آج تیسرے کلمے کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کچھ چیزیں، کیونکہ میرے سے جب بھی کچھ دوست بہن بھائی رابطہ کرتے ہیں نا واٹس ایپ پہ کسی عمل کے اندر ریزلٹس اب نہیں ملتے یا کوئی پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو میں اکثر ان سے کہا کرتا ہوں، مطلب ایسے دوست ہیں جو مجھ سے یہ بہنیں خاص طور پہ یہ کہتی ہیں کہ جی شاہ صاحب بہت وظائف کر لیے، بہت عرصے سے مختلف جو ہے وہ اعمال کر کے دیکھے ہیں تو کوئی ریزلٹس وغیرہ نہیں مل رہے، تو میں ان سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا کریں۔ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتے ہیں۔ آپ ذرا تیسرے کلمے کی جو ہے اس پہ غور تو کیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اس کا شکر بھی ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے، اس کی بڑائی کا اقرار بھی ہے، اور ہر طاقت اللہ کے ہی پاس ہے، اور اسی کی دی ہوئی طاقت سے ہم جو بھی عمل نیک کرتے ہیں اس کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک جامع اور مکمل ایسے الفاظ ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے نا میرے بھائی، وہ نہ تو دنیا میں کسی کا محتاج ہوگا، رزق کی اس پہ فراوانی ہوگی، اور اس کلمے کو خاص طور پہ 300 بار اگر کوئی بندہ ڈیلی پڑھتا ہے نا تو اس کے اوپر جو جادو اثرات آسے بھی ایسا کوئی پرابلم ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے، اور شیاطین اس بندے کے قریب بھی نہیں آتے جو شخص تیسرے کلمے کی کثرت کرتا ہے۔ تو اتنے فیوز و برکات ہیں اس تیسرے کلمے کے، تو اسی وجہ سے میں اکثر دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی عمل یا وظیفہ اگر اثر نہیں کر رہا تو میرے بھائی آپ تیسرے کلمے کی کثرت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور بزرگان دین سے جیسے ہمیں معلوم ہوا، علم میں آیا کہ جناب کسی بھی چیز کو اگر 300 بار کم از کم پڑھا جائے تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، اور 313 اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب بدر کی تعداد ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، تو 313 بار کہہ دیا جاتا ہے کہ کم از کم آپ روز پڑھ لیا کیجئے۔ تو آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اب دیکھیے، اب میں اس کو اس طرح سے سمرائز کرتا ہوں کہ تیسرا کلمہ جو بھی پڑھے گا رزق میں بھی اس کے برکت ہوگی، اس کے اوپر سے آسیب جنات اثرات، اس گھر کے اندر کچھ جادو ہے کچھ چیز ہے وہ بھی ہٹے گی، شیاطین اس کے قریب نہیں آئیں گے، نیک اعمال اپنے فرائض ادا کرنے میں اس کا دل لگے گا، عبادت میں دل لگے گا، کبھی دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، آخرت بھی اس کی بہت اچھی ہوگی، اچھی موت اس کو نصیب ہوگی کلمے کے ساتھ۔ تو یہ بہت سارے فیوز و برکات ہیں۔ کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے کم سے کم اس کو 313 بار پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ کثرت کرنے سے، اور کثرت کی بات میں نے تو آپ کو وہ تعداد بتائی جو علماء کرام نے بتایا کہ کم سے کم 300 بار پڑھیں تو کثرت ہوتی ہے۔ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے اتنے ہی فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوں گے، اتنا ہی آپ کے مسائل جلدی حل ہوں گے، اتنا ہی آپ پہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوں گی، اللہ کا فضل ہوگا، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور آپ کا عبادت کی طرف بھی رجوع ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بس ان چیزوں کی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ جناب آپ تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہی بات ہے۔ تو اس میں یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ پڑھیے، آپ کو اس کے فیوز و برکات ملیں گے۔ یہی آج کا عمل تھا، اور اس کے پڑھنے سے بہت سارے مشکلات آپ کے ویسے ہی ٹل جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ تو آپ اس کے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجیے گا آپ کرنے کے بعد، اور مزید اگر کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی پرابلم کا شکار ہیں، تو وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعا میں کروں گا۔ اور باقی یہ ہے کہ مجھ سے اگر کوئی رہنمائی لینی ہے، کوئی رابطہ کرنا ہے، کوئی کسی مسئلے پہ ڈسکس کرنی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ میں کوئی فتویٰ دینے والا مولوی نہیں ہوں، نہ کوئی میں مفتی ہوں۔ ہاں، قرآن اور حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے جو معلومات میرے پاس ہیں یا میرے بزرگوں سے مجھے ملی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو جتنی اور جس چیز کا علم نہ ہو تو اس کے اوپر بجائے غلط بیانی کرنے کے انسان سوری کر لیتا ہے کہ یار میں اس کا علم نہیں رکھتا۔ جیسے کئی لوگ مجھ سے میجیکل نمبر یا
مختلف علم نجوم کے حوالے سے سوال کرتے ہیں تو میں اس کے علم کو نہیں جانتا، تو میں اکثر معذرت کر لیتا ہوں، جو سچی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اس میں پاکستان میں رابطے کا ٹائم ہے وہ 5 بجے سے رات 10 بجے تک ہے، اب آج کل موسم چینج ہونے کی وجہ سے۔ اور جو میرے دوست بہن بھائی UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، ناروے، اسپین، اگر کوئی ملک کا نام رہ گیا ہو تو معذرت معاف کیجیے گا، یہاں سے رابطہ کرتے ہیں، بے شمار رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ میں واحد شاید اس پلیٹ فارم پہ بندہ ہوں جو میں اگر کوئی بندے کی کال مس بھی ہو جائے تو میں اس کو خود کال کر کے اس کا مسئلہ سنتا ہوں، تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن باہر کے ممالک کے لوگ ایک میسج کر کے ٹائم لے لیا کریں کال کا، اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، اس کے کوئی چارجز بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے جی۔ بس یہی ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔